اس میچ کے تھرو ہم یہ بھی میسیج پٹ اکراس کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام لوگ اس ویکسینیشن میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور ہمارا یہ جو فرینڈلی میچ ہے, یہ میچ تو اس کا پرپز صرف یہی ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کیمپین کریٹ کریں اور اس میچ کے تھرو اپنی آواز جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. جو ہماری پاپولیشن تھی یہ 7 سے 8 لاکھ لوگوں کا شہر تھا, اور ابھی یہاں پر تقریباً 30 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں, تو برڈن بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کی لائف بڑی شارٹ لیوڈ ہے. مجھے پتہ ہے جیسے ہی ہماری ادھر سے ٹرانسفر ہوگی, ہم کسی اور پوسٹنگ پہ جائیں گے تو ہم پھر اوبلیوین میں چلے جائیں گے اور لوگ نئے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور نئے لوگوں کی تلاش میں ہوں گے. تو بس ٹھیک ہے, ہمارا گزارا چل رہا ہے ابھی. السلام علیکم, میرا نام ہے مہنور علی اور آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے ڈی سی حمزہ شفقات صاحب سے. سر, آپ نے جو آج یہ میچ میں کنٹریبیوشن کی ہے, آپ کا what are you looking forward to the match? بیسیکلی آج کا جو ہمارا میچ ہے اس میں ہم 2-3 قسم کے میسیج دینا چاہ رہے ہیں. پہلا میسیج تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے لوگ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کمروں میں مقید رہے ہیں, ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے, تو ہم خود انتظامیہ کے لوگ باہر آ گئے ہیں, اسپورٹس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے گراؤنڈز اوپن ہیں, فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں, لوگ آئیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کریں, اپنی ہیلتھ کا خیال کریں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم پاکستان کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ایک کیمپین چل رہی ہے ویکسینیشن کی, جس کیمپین میں ہم تمام 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو میزلز کے اور روبیلا کے انجیکشنز لگا رہے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جو سال کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو انفیکٹ کرتی ہے, ان کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں, پیٹ خراب ہوتا ہے اور اس طرح کے اور اس کی دوائی ہیں, اس کی ویکسینیشن ادروائز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی. تو حکومت پاکستان نے بہت زیادہ پیسے لگا کے یہ کیمپین کی ہے, اور اس کیمپین میں ہمارے لوگ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, اسکول ٹو اسکول جا رہے ہیں تاکہ ہر بچے کو ویکسینیٹ کریں. تو اس میچ کے تھرو ہم یہ بھی میسیج پٹ اکراس کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام لوگ اس ویکسینیشن میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور ہمارا یہ جو فرینڈلی میچ ہے, یہ میچ تو اس کا پرپز صرف یہی ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کیمپین کریٹ کریں اور اس میچ کے تھرو اپنی آواز جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. سر, جیسے کہ آپ ایک پبلک فگر ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پہ آپ کافی ایکٹیو ہیں, تو اس بات کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ آپ کو اپنے جتنے بھی آپ لوگ اچیومنٹس کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پٹ فارورڈ کرنے چاہیے؟ بیسیکلی ابھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہماری سول سروسز ہیں, ان کو بہت زیادہ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ ٹائم نہیں ملتا. الیکٹرانک میڈیا پہ آبویسلی بہت سینئر لیول کے گورنمنٹ آفیشلس کو ٹائم ملتا ہے, اور پرنٹ میڈیا تو بالکل ارریلیونٹ ہو گیا, لوگ اتنا پڑھتے نہیں ہیں. تو واحد میڈیا جس کے تھرو ہم اپنا جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں یا جو انتظامیہ کی پرسیپشن ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, یا جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہمارے پاس ایک ہی میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم وہ اپنا میسیج پٹ اکراس کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے سوشل میڈیا کا یہ چوز کیا ہے پلیٹ فارم. اور آج یہ جو ہم اسپورٹس کا پروگرام کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم بجائے اس کے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ چلائیں, یہ مینلی ہم سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں تاکہ اس کی ریچ بھی رہے, ہمیں اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہ کرنی پڑے. اور سوشل میڈیا ایک ڈیموکریٹک سا میڈیا ہے, اس میں کوئی بھی بندہ اپنی آواز پہنچا سکتا ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کوئی تعلق ہو یا آپ کا کوئی لنکس ہوں, اس میں تو کوئی بھی بندہ اپنی آواز کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس میڈیم کا استعمال کرتے ہیں. سر, لیکن جیسے اوبویسلی آپ لوگ کام اپنے یو ڈو یور بیسٹ, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لیکیجز ہو جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ تو کیونکہ کرٹکس بہت زیادہ ہیں اور آپ کو مطلب لوگ بہت جلدی پکڑتے ہیں مسٹیکس چھوٹی سی بھی, تو جب آپ لوگ اسٹارٹ کر رہے تھے اپنا یہ پلیٹ فارم, تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر تھوڑے سے بھی ایشوز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ سوشل میڈیا تو بڑی سلپری سلوپ ہے. اس کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر ٹرولنگ بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر پتہ نہیں چلتا کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اس کے نیگیٹیوز تو ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن اس کا پازیٹیو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ہم ایک پازیٹیو میسیج دیتے ہیں, تو جہاں ہمیں ٹھیک ہے 4 یا 5 لوگ ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی وہ کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو تھاؤزنڈس کی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو لائک کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کمنٹس کو اور اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی جیسے ایک خاتون نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ جو مارگلا ٹاؤن ہے اس کا جو برج بن رہا ہے وہ برج صحیح کام نہیں کر رہا. تو فوری طور پہ ہم نے وہ نوٹ ڈاؤن کیا ہے, میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ یار اس پہ جا کے ایکشن کریں اور سوشل میڈیا پہ بتائیں, تاکہ جس کی یہ کمپلینٹ آئی ہے اس کو اس کا آنسر بھی فوری طور پہ مل جائے. ادروائز یہ کام آپ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ تو نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ, کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. سر, اس کے علاوہ ایک اور یہ چیز بھی کہ جیسے اوبیسلی آپ پبلک فگر ہیں, تو آپ کو ایشوز تو نہیں ہوتا اپنی ایک پرسنل لائف اور ایک پروفیشنل لائف میں ٹریول کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح سے شاپنگ کرتے ہوئے, فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے؟ بس یہ تو اب جب بندہ پبلک سروس میں آ جاتا ہے, اسپیشلی اس طرح کی پوسٹنگ پہ آتا ہے, تو آپ پھر اس طرح سے انانیمس نہیں رہ سکتے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ جا رہا ہے, اس لیے آپ کو بہت کیئرفلی ٹریول کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کی لائف بڑی شارٹ لیوڈ ہے. مجھے پتہ ہے جیسے ہی ہماری ادھر سے ٹرانسفر ہوگی, ہم کسی اور پوسٹنگ پہ جائیں گے تو ہم پھر اوبلیوین میں چلے جائیں گے اور لوگ نئے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور نئے لوگوں کی تلاش میں ہوں گے. تو بس ٹھیک ہے, ہمارا گزارا چل رہا ہے ابھی.
سر آپ تو کافی فیمس ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کوئی بھولے گا, آئی ہوپ ناٹ. تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں آپ اور کیا چینجز, کیونکہ اوبیسلی اسلام آباد از اے کیپٹل اور آئی تھنک اٹس بائی فار دا موسٹ بیوٹیفل سٹی, جس میں قانون بھی بہت بہتر ہے, لیکن پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ڈیلی کے حساب سے. جو ٹریفک آئی ڈونٹ تھنک کہ 5-6 سال پہلے تھی وہ اب ہے. تو اور کیا چینجز آپ چاہیں گے کہ اسلام آباد میں ہوں؟ اسلام آباد میں دیکھیں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہماری پاپولیشن تھی یہ 7 سے 8 لاکھ لوگوں کا شہر تھا, اور ابھی یہاں پر تقریباً 30 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. تو برڈن بہت زیادہ ہے, اور اس کو اس طرح کی پاپولیشن کو انگیج کرنے کے لیے اپنے ریسورسز کو بڑھانا ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے, نئی سڑکیں بنانی پڑتی ہیں, پانی کے نئے پروجیکٹس لانے پڑتے ہیں, اور ریپیئر مینٹیننس کے کام کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ہم بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. اسلام آباد وہ سٹی ہے کہ جب ہمارے آنے سے پہلے یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بجٹ 10 ارب روپے بھی نہیں ہوتا تھا, اور ابھی ہم نے الحمدللہ چیئرمین سی ڈی اے کی محنت سے وہ 150 ارب پہ پہنچ چکا ہوا ہے. تو وی ہیو ریسورسز, گورنمنٹ کی ول بھی ہے, لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. ابھی بھی پاکستان میں سب سے اچھا لا اینڈ آرڈر اسلام آباد میں ہی ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے کبھی کبھی رابریز ہوتی ہیں جو کہ میڈیا میں بہت دکھائی جاتی ہیں, لیکن انٹرنیشنل ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی سیفسٹ سٹی ہے اسلام آباد, بلکہ پورے ریجن میں یہ سیفسٹ سٹی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس کو خوبصورت رکھیں گے اور اس میں لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی ہم نے حمزہ شفقات صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے ہم سے اس میچ کے حوالے سے, اسلام آباد کے مسائل کے حوالے سے, اور اسلام آباد میں کیا بہتری کی جائے گی انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے, اور انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. تھینک یو.